السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 سے 78 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی، کیوں نہیں جس نے پورا کیا اپنے وعدے کو اور تقوی کیا، فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ محبت کرتا ہے تقوی کرنے والوں سے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو بیچتے ہیں اللہ کے وعدوں کو، وایمانہم ثمنا قلیلا، اور اپنی قسموں کو کم قیمت پر، اولئک لا خلاق لہم، یہی وہ لوگ ہیں ان کا نہیں حصہ ہوگا، فی الآخرۃ، آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، نہ کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، نہ دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن، ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ہے جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو، بالکتاب، کتاب کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ سمجھو اس کو کتاب میں سے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے وہ کتاب میں سے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور حالانکہ نہیں ہوتی وہ اللہ کی طرف سے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ بے ایمانی کر کے، امانت میں خیانت کر کے کہتے ہیں ہم پر ان لوگوں کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی۔ اللہ نے وہاں بھی فرمایا کہ جھوٹ کہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پاس ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ کسی کا حق مارا جائے اور اللہ اس کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ ہی نہ کرے۔ کیوں نہیں، جس نے اپنے وعدے کو نبھایا اور تقوی کیا، اللہ کو تو تقوی کرنے والے پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا شاید ہی کوئی خطبہ ہو جس میں آپ وعدے کی پابندی پہ زور نہ دیتے ہوں۔ آپ فرماتے تھے اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کا پابند نہیں۔ وعدہ ہم کلمہ پڑھ کے اللہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اس چیز کا اعلان کرتے ہیں اور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ لیکن اگر ہم شرک کرتے ہیں، ہم وعدے کو توڑتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے امید لگاتے ہیں، وعدوں کو، اس وعدے کو توڑتے ہیں۔ پھر زندگی میں عام وعدے جو ہر انسان دوسرے سے کرتا رہتا ہے، کسی کو کچھ لا کے دینے کا، کسی کے کام کر دینے کا، کسی سے ملنے کا، کسی سے پڑھنے کا، کسی کو ٹائم دیا، کسی کو پیمنٹ کرنی ہے، کسی کو مال پہنچانا ہے، کسی کا کام کر کے دینا ہے، کچھ بھی، ہر طرح کے وعدے جو گھروں میں بھی انسان کرتے ہیں اور مارکیٹنگ میں بے شمار وعدے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی، اللہ فرماتے جس نے اپنے وعدے کو نبھایا اور تقوی کیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں سے تھا، اس نے کسی شخص سے 1000 دینار قرض مانگے۔ اس نے کہا مجھے میرے لیے گواہ لاؤ، یعنی پھر میں قرض دوں گا۔ اس نے کہا میرا تو گواہ اللہ ہی ہے۔ اس نے کہا اچھا کوئی ضمانت بتاؤ۔ اس نے کہا میں تو اللہ ہی کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ وہ اس پہ راضی ہو گیا اور اسے 1000 دینار دے دیا، اور 1 ماہ بعد کا جو واپسی کا اس نے وعدہ کیا، وہ اپنے شہر میں چلا گیا۔ جب 1 ماہ کے بعد واپسی کا ٹائم آیا، وہ دریا کے کنارے آیا کہ میں اس کو واپس رقم دے کے آؤں، لیکن اس دن اسے کوئی کشتی نہ ملی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ میں تو اس سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ آخر اس نے ایک لکڑی کو پکڑا، اس میں کچھ لکڑی کو کھودا اور اس کے اندر رقم اور ایک رکا رکھ کے کہ میں آ نہیں سکا، کشتی نہیں ملی، تو یہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اس لکڑی کو پھینک دیا دریا میں۔ اور وہ شخص جس نے پیسے دیے تھے وہ بھی دریا پہ آیا اور انتظار کرتا رہا۔ شام تک کوئی کشتی نہ آئی، نہ وہ شخص اور پیسے آئے۔ وہ واپس چلنے لگا تو اس نے کچھ لکڑیاں لی کہ گھر میں جلانے کے کام آئیں گی، اس میں وہ لکڑی بھی لے گیا۔ گھر جا کے جب اس نے اس لکڑی کو کھول کے دیکھا کہ یہ اس میں کیوں اس طرح الگ سے بند ہوئی ہے، تو اس میں سے اس کو پیسے اور رکا ملا۔ وہ خوش ہوا، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ شخص جس نے پیسے دینے تھے اس کے دل میں خلش رہی کہ پتہ نہیں پیسے اس کو پہنچے کہ نہیں۔ 1 آدھ دن کے بعد جب اسے کشتی ملی، وہ اس کو پیسے دینے کے لیے آ گیا۔ اسے جب پیسے دیے، اس نے کہا تم نے میرے پیسے کہیں بھیجے تھے؟ اس نے کہا ہاں، ایک لکڑی میں ڈال کے
دریا میں پھینک دیے تھے، لیکن مجھے وہم رہا کہ وہ پتہ نہیں تم کو پہنچے کہ نہیں۔ اس نے کہا اللہ نے مجھے پہنچا دیے، اب تو یہ اپنی رقم واپس لے جا اور خوشی سے جا۔ تو جب اللہ کو ضامن بنایا، اللہ نے کیسے ان کا کام پورا کیا۔ تو جو بھی اپنے وعدے کو نبھاتا ہے، ان اہل کتاب سے بھی اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اہل کتاب وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا اہل کتاب اپنی کتاب کو بیان کرنا، اس کے مسائل، اس کی جو بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کو لوگوں کو بیان کرنا، اسے چھپانا نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ فرماتی انہوں نے پشتوں کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے ساتھ دنیا کی قیمت خرید لی، دنیا کا فائدہ دیکھ لیے۔ تو جس نے بھی اپنے وعدے کو نبھایا اور تقویٰ کیا، بے شک اللہ محبت کرتا ہے تقویٰ کرنے والوں سے۔ پھر حضرت ابن عباس سے لوگوں نے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا کہ ذمی لوگ یعنی جو ٹیکس دے کے ملک میں رہتے ہیں، ان کی کوئی بکری یا مرغی وغیرہ کسی غزوے میں ہمیں مل جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی بات تو اہل کتاب کہتے تھے کہ امیوں کے مال کو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ سنو، جب وہ جزیہ ادا کر رہے ہیں تو ان کے مال کا تم پر کوئی حق نہیں۔ ہاں، وہ اپنی خوشی سے دیں تو اور بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ اللہ کے دشمن جھوٹے ہیں، جاہلیت کی تمام باتیں میرے قدموں تلے مٹ گئیں مگر امانت کہ وہ ہر فاسق اور فاجر کی بھی ادا کرنی ہی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور ڈرے، اور یہاں تقوی کا اللہ نے اس لیے ذکر کیا کہ تقوی کے بغیر انسان نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے، نہ کوئی بھلائی پہ جم کے رہ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مجھے محبت ہے تقوی کرنے والوں سے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو بیچ دیتے ہیں۔ اشترا کا لفظ کبھی بیچنے کے لیے آتا ہے، کبھی خریدنے کے لیے۔ اللہ کے وعدوں کو بیچ دیتے ہیں، احساس ہی نہیں کرتے کسی سے وعدہ کیا ہے۔ کوئی ٹائم پہ کوئی ہمارا انتظار کر رہا ہے، کسی نے اپنے کتنے کام وائنڈ اپ کر کے ہمارا انتظار کیا اور ٹائم پہ فارغ ہو کے بیٹھ گیا کہ ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کال پہ آپ سے پڑھیں گے یا آپ سے کوئی بات کریں گے، اور وہ بیٹھا انتظار کر رہا، اور جس نے وعدہ کیا وہ ہنس کے کہے میں تو سویا ہی رہا، مجھے تو یاد ہی بھول گیا۔ یا کسی نے اپنے گھر بلایا، خود ٹائم پہ گھر نہیں ملا، یا کسی نے کسی اور کام کے لیے وعدہ کیا لیکن اس وعدے کو نبھایا نہیں کہ میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، اور ٹائم پہ کیا نہیں اور ہنس کے دکھا دیا کہ مجھے تو یاد ہی بھول گیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں دیکھنے میں لگتی ہیں لیکن بہت بڑے بڑے ان کے اجر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو اپنے وعدوں کو بیچتے ہیں، اپنی قسموں کو بیچتے ہیں کم قیمت پر، ایسے ہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اللہ ان سے بات نہ کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا ان کے گناہوں سے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس سے کسی کا مال چھین لے تو اللہ تعالیٰ سے جب یہ ملے گا اللہ اس پہ غضبناک ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ آیت میرے بارے میں ہے۔ ایک یہودی کی میرے ساتھ زمین میں شرکت تھی، اس نے میری زمین کا انکار کر دیا، یعنی پارٹنرشپ سے زمین لی، اور اس نے کہا نہیں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تیرے پاس کچھ ثبوت ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا تو قسم کھا لے۔ میں نے کہا حضور یہ تو قسم کھا لے گا، میرا مال لے جائے گا۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو اپنی قسموں کو بیچ دیں گے کم قیمت پر، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ پھر حضرت ابن مسعود فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان مرد کا مال بغیر حق کے لے لے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اسی طرح اس میں ایک اور واقعہ ہے کہ ایک صحابی کہتے میں نے اپنے چچا کے لڑکے سے ایک کنویں کے بارے میں میرا جھگڑا تھا جو اس کے قبضہ میں تھا۔ حضور کے پاس جب ہم اپنا مقدمہ لے گئے آپ نے فرمایا اپنی دلیل اور ثبوت لا کہ یہ کنواں تیرا ہے ورنہ اس کی قسم پہ فیصلہ ہوگا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں، اگر قسم پر ہی فیصلہ ہونا تو یہ تو میرا کنواں لے جائے گا، میرا مقابل تو فاجر شخص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر یہی بات فرمائی کہ جو بغیر حق کے لے لے گا اللہ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ پھر اللہ کا تزکیہ یہ ہے کہ انسان کی گناہوں سے اس کو پاک کرے۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ
جو اپنے ماں باپ سے بیزار ہونے والی لڑکی ہے، اور جو اپنی اولاد سے بیزار ہونے والا باپ ہے، اور وہ شخص جس پر کسی کا احسان ہے اور اس کے احسان فراموشی کر کے آنکھیں پھیر لے، اس سے اللہ نہ ان کو دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، نہ ان سے کلام کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا، جو کسی مسافر کو بچا ہوا پانی نہیں دیتا، جو عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال فروخت کرتا ہے، اور وہ بادشاہ جو مسلمانوں سے بیعت کرتا ہے کہ اگر وہ اسے مال دے تو وہ بیعت پوری کرے، اگر نہ دے تو بیعت پوری نہیں کرتا، یہ سب ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ فرماتی ہے ان میں سے ایک گروہ ہے جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو۔ یعنی بات کو ایسے کرتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں کہ سننے والا کہے ہائے یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں۔ جو تھوڑی عربی سمجھتے تھے چونکہ وہ، تو ان کو جان بوجھ کے اس طرح کی بات سنواتے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ نہیں ہوتا وہ کتاب میں، انہوں نے چینج کیا ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے، اور نہیں ہوتا وہ اللہ کے پاس سے۔ مثلاً کو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ بات کرنا، اس سے اب جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نہ تم قریب جاؤ نماز کے، اور اگلا لفظ اگر کوئی نہ پڑھے، صرف اتنا ہی پڑھتا رہے اور سننے والا کہے اللہ نے کہا نماز نہ پڑھو، حالانکہ آگے اللہ نے کیا فرمایا وَأَنْتُمْ سُکارىٰ، اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو۔ یا پھر بات کب اتری، کن حالات میں، اسی لیے شان نزول بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہت ساری آیات کا شان نزول ساتھ میں جیسے واقعے کے ساتھ کوٹ کرتی ہوں کہ کب کس حالات میں آیت اتری تھی، اور اس وقت کے حالات کے مطابق اللہ نے بات کی، ہم اس کو اپنی طرف موڑ لیتے ہیں۔ اب ہمارا یہ حال ہے کہ جس کو جو آیت اپنے لیے اچھی لگتی ہے وہ اس کو یاد کر لیتا ہے اور آگے بتاتا ہے، چاہے اسے دین کی الف بے نہ آتی ہو، چاہے اس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو، لیکن حدیث اور قرآن اسی جگہ سے پکڑ کے کوٹ کرتے ہیں جو ان کے اپنے مطابق کو، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ نیک ہیں، دیندار ہیں، اور دیکھو قرآن اور حدیث کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو ان ساری حرکتوں کا پتہ ہے، اور جو کرتا ہے اسے بھی پتہ ہوتا ہے، جو کرتا ہے نا اسے بھی پتہ ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، لیکن وہی دنیا خریدنی کم قیمت پر۔ یہی ہمارا بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو کبھی نیچا نہیں کرنا چاہتے۔ کرسی چاہتا ہے ہر انسان، سورج بننا چاہتا ہے، حالانکہ ہر ستارہ حتیٰ کہ جگنو کی روشنی کا ایک اپنی جگہ ہے۔ تو ہمیں جتنا ہمارے اندر چمک ہے اتنا ہی چمکنا چاہیے، بڑھ چڑھ کے بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور ایز اٹ از دین کو بتانا چاہیے جو ہے۔ ہاں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے اور ہم یہ مانتے ہیں، تاکہ لوگ صحیح بات کو مانیں۔ اگر ان کے سامنے آپ کچھ چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے ہی نہیں، اور اس کو بدل کے اپنی مرضی کے میں اپنے فرقے کے مطابق کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے ہم بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں اور ان کو پتہ ہے۔ کیا کہہ رہے تھے پچھلی صفحوں میں ہم نے پڑھا کہ لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، نہ تم بات ماننا مگر اسی کی جو تمہارے دین کے مطابق ہو۔ یہ وجہ کیا تھی؟ اپنے دین سے باہر کچھ نہ لینا، چاہے وہ سچ ہے، حق ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے، ماننا نہ۔ کیوں؟ جہاں سے ہم چلتے آئے ہم اس راستے کو چینج نہیں کر سکتے۔ تو پھر ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ جو اس طرح کرے گا وہ پھر اس کیٹیگری میں بھی آ سکتا ہے جسے اللہ بات نہ کریں، دیکھیں نہیں، پاک نہ کریں۔ اس حالت کو اگر کوئی سوچے تو اس طرح کی حرکت کر نہیں سکتا، لیکن شیطان چونکہ دنیا کی بڑائیاں اور شہرت اور دنیا کا نام سامنے رکھتا ہے انسان کے، اور انسان کے لیے وہ مزین کیے رکھتا ہے، اور اس لیے انسان اپنے ضمیر کو سلا دیتا ہے، حالانکہ ضمیر ہمیشہ انسان کو کہتا ہے کہ تم نے غلط کیا، اچھا نہیں کیا، لیکن انسان کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہونے والا، میں ساری ہمیشہ سے کر رہا ہوں، کبھی کچھ ہوا تو دنیا میں تو شاید ابھی کچھ نہ نظر آئے ہمیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے، اور پتہ ہونے کے بعد جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی زیادہ بڑی ہوتی ہے، کیونکہ جو
جانتا نہیں اس کی معافی ایزی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔